نے اب عوامی مارچ کا اعلان کیا اور کل مزار قائد سے ہمارا عوامی مارچ کا افتتاح ہوگا۔ ہم نے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ایک احتجاجی مہم چلانا ہے اور یہ تاریخ کا سب سے لمبا مارچ ہوگا۔ کسی نے اتنا ٹائم لگا کے 37 شہر کے دورہ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ 27 فروری کراچی سے شروع ہوگا، تھٹا سے گزریں گے، سجاول سے گزریں گے اور بدین میں ہم رکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر فروری 28 کو ہم حیدرآباد، حالہ، سکرند اور مورو تک پہنچیں گے۔ پھر 1 مارچ کو مورو سے لے کے ہم خیرپور اور سکھر تک پہنچیں گے۔ 2 مارچ پہ ہم سکھر سے لے کے گھوٹکی اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم پنجاب کا رحیم یار خان میں داخل ہوں گے۔ 3 مارچ سے ہمارا رحیم یار خان، بھاولپور، لودھراں سے ہوتے ہوئے ہم ملتان پہنچیں گے۔ 4 مارچ سے ہم ملتان سے نکلیں گے، خانیوال، چچاوطنی اور ساہیوال سے گزرتے ہوئے ہم اپنا 4 مارچ کا ڈے ختم کر دیں گے۔ 5 مارچ سے ہم ساہیوال، اوکارا، پٹوکی اور لاہور پہنچیں گے۔ مارچ 6 کو ہم لاہور سے گزر کے گجرانوالہ اور وزیر آباد تک پہنچیں گے، وہاں رک کے پھر 7 مارچ کو ہم وزیر آباد، گجرات سٹی، لالا موسا، جیلم، گجر خان اور پنڈی تک پہنچیں گے اور پھر 8 مارچ کو ہم پنڈی سے لے کے اسلام آباد تک کا جو آخری مرحلہ ہے ہمارا مارچ کا، وہ مارچ 8 پہ ہوگا۔ ہم وزیر اعظم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جلد از جلد استعفیٰ دے، فوراً استعفیٰ دے، تو نہ ہمارا احتجاج کا ضرورت پڑے گا، نہ ہی ہمارا عدم اعتماد کا ضرورت پڑے گا۔ جو وزیر اعظم اس ملک پہ مسلط کیا گیا ہے، جس کا کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے، جو ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہوا ہے، جس کا 3 سال کی کٹ پتلی راج کے بعد پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے، پاکستان کا معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، پاکستان کے عوام کے انسانی حقوق، معاشی حقوق، جمہوری حقوق پہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں۔ ہر شعبے جہاں خان صاحب نے ہاتھ ڈالا ہے وہاں تبدیلی نہیں، تباہی پھیلا ہے، چاہے وہ ہمارا فارن پالیسی ہو، چاہے وہ ہمارا سماج ہو، ہمارا سوسائٹی کا سلسلہ ہو، ہمارا سیاست ہو، ہمارا گورننس ہو، ہمارا سیکیورٹی سچویشن ہو، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، اور سب سے بڑھ کر جو عام آدمی کا زندگی ہے وہ عذاب بن چکا ہے۔ عام آدمی کے لیے جس رفتار سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے، ان 3 سالوں میں اتنا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے، ہم احتجاج کریں گے کہ سارے صوبے کی ان کے حق دیا جائے۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان، پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ان کا آئینی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، معاشی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، NFC ایوارڈ سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کے حقوق پہ ڈاکے مارے جا رہے ہیں، اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ خان صاحب کا ہر وعدہ دھوکہ نکلا ہے، جھوٹا نکلا ہے، ہر موقف پہ یو ٹرن لیا ہے، اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نظام، حکومت غیر جمہوری ہے، مگر ہم
जमहूरी हथियार को अपनाएंगे। एहतजाज एक जमहूरी हथियार है। हमारा अवामी मार्च का एहतजाज इस गैर जमहूरी हुकूमत पे एक जमहूरी हमला है। हमारा इस प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि हम अवाम को कायल करें, हम मेंबरान असेंबली को कायल करें कि वक्त आ चुका है कि इस सिलेक्टेड का एतमाद अवाम से तो उठ गया, अब पार्लियामान में सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद ले आना चाहिए, जमहूरी हथियार को अपनाना चाहिए। इस गैर जमहूरी निज़ाम को हटाने के लिए कम अज कम हम पाकिस्तान के अवाम को दिखा सकेंगे कि कौन, जब वो वोट लाया जाता है तो कौन अवाम के साथ खड़े हैं और कौन इस कठपुतली सिलेक्टेड वजीर आजम के साथ खड़ा है। हम ये PTIMF डील को पहले दिन से नहीं माने हैं। पहले दिन से हम इसके खिलाफ आपके सामने एहतजाज कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं कि ये PTIMF डील पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की मुफाद में नहीं है, पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी पे डाका है। हमने बार बार जोर दिया कि ये आप हुकूमत का नालायकी है, नाकामी है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात के मुताबिक आलमी इदारे के साथ मुनासिब डील नहीं तय किया गया। हमारा जो कंसर्न है, जो अब साबित हो चुका है कि इस नालायकी का बोझ, इस PTIMF का बोझ आम आदमी उठा रहा है। बिजली की कीमत में, बिजली की बिल की कीमत में, गैस की बिल की कीमत में, पेट्रोल की बिल की कीमत में, खाने पीने के अशिया की बिल की कीमत में, दवाइयों की कीमत में, आप सब इनका नालायकी का, इनका नाकामी का, इस PTIMF डील का बोझ उठा रहे हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस डील से निकले, एक नया डील की कोशिश करे जो पाकिस्तान की मईशत के हकायक को सामने रखे, जो कोविड और बाकी दुनिया के असरात को सामने रखे। पाकिस्तान के मईशत के मुफाद में एक ऐसा डील लाया जाए जो पाकिस्तान के अवाम को इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं। हमारा जो सबसे पहला मुतालबा है कि हम इस अदम एतमाद को ले आके हम कोई ऐसे कदम नहीं उठाना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा फिल फॉर साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। जो भी इंटरम सेटअप लाया जाएगा खान साहब के हटाने के बाद, उनका महदूद जिम्मेदारी होगा कि उनको साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाना पड़ेंगे, और जो भी तरमीम, जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है उस तक उनका मैंडेट का उनको मैंडेट और सपोर्ट मिला जाएगा। पाकिस्तान का हर जमात का ये सोच है कि एक फ्रेश मैंडेट के साथ जो भी हुकूमत बनेगा उनके पास इख्तियार होगी, उनके पास लेजिटिमेसी होगा कि वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाले। ताज हैदर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पिछले इलेक्शंस के जो इंतखाबात है, 2018 के जो इंतखाबात थे, उनमें जो धांधली किया गया और जिसके नतीजे में हम इस हुकूमत को सिलेक्टेड का नाम देते हैं, उस पर एक तफसीली रिपोर्ट बनाया गया है पार्टी के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे। इस रिपोर्ट ने हर इदारा का रोल और किस तरीके से और किस अंदाज से पाकिस्तान के इलेक्शंस जो 2018 में थे वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ थे, वो कैसे ना सिर्फ जमहूरियत के लिए नुकसानदेह थे मगर मुख्तलिफ इदारे के लिए नुकसानदेह थे जो मुतनाज़ा हुए थे इन इलेक्शंस में। आपके सामने रखने से पहले, पाकिस्तान के अवाम के सामने इस रिपोर्ट को शाया करने से पहले, हम इलेक्शन कमीशन को मौका देना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2018 इलेक्शंस की धांधली रिपोर्ट पे, ताज हैदर साहब का रिपोर्ट पे खुद अपना इन्वेस्टिगेशन करे, खुद इस इशू को एड्रेस करे, और हम उम्मीद रखते हैं
کہ موجودہ الیکشن کمیشن صاف و شفاف الیکشنز کروانے میں سنگین ہے، اور اگر وہ سنگین ہے وہ چاہیں گے کہ جو پچھلے الیکشنز میں کوتاہی ہوئے تھے، مسئلے ہوئے تھے، وہ ایڈریس ہو۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہمارے کنسرنز کو ایڈریس نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں دوسرے فورمز کے سامنے اس رپورٹ کو لے آنا پڑے گا اور پاکستان کے عوام کے سامنے ان ایشوز کو بے نقاب کرنا پڑے گا۔ آخر میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں، اس ملک کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، اس ملک کے کسانوں سے، طالب علموں سے، محنت کش مزدوروں سے اپیل کرتا ہوں، عام آدمی سے اپیل کرتا ہوں، اس ملک کی عورتوں سے، اس ملک کی اقلیتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے نہ صرف مسائل سے واقف ہے، ہم ان مسائل کے حل جانتے ہیں، ہمارا نیت صاف ہے، ہم آپ کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو برابری کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں، ہم ہر شہری کو اپنے حق پہنچانا چاہتے ہیں۔ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس احتجاج میں ساتھ دیں، اس حکومت کے خلاف مہم چلائیں، جمہوری ہتھیار اپنائیں، تاکہ ہم وہ پاکستان قائم کر سکتے ہیں جو قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا، جو قائد عوام نے وعدہ کیا تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا، اور جو 3 سال میں اس نالائق، نااہل اور ناجائز حکومت نے تباہی کے نام پہ، تبدیلی کے نام پہ تباہی مچایا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سعید آپ کریں گے؟ یہ فیصلے جہاں تک آپ کا پہلا سوال کی بات ہے، یہ سارے اپوزیشن جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا اور یہ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے یہ ہے کہ ہم جلد از جلد صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں، ہم کوئی نیا حکومت زیادہ دیر کے لیے قائم نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ریفارمز ہے، جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، تاکہ 2018 کا سلیکشن کا ایکشن ریپلے نہ ہو، وہ انٹرم میں وہ تبدیلیاں لے کر آئیں جو خان صاحب نہیں چاہتا ہے۔ خان صاحب اس وقت بھی دانلی کرنا چاہتا ہے، مختلف جیسے پیکا کا آرڈیننس آپ کے سامنے آیا ہے جو ای وی ایمز پہ، اوور سپیڈ پہ انہوں نے یونیلیٹرل الیکٹورل ریفارمز پاس کروایا ہے، الیکشن کمیشن کو کمزور کرنے کی کوشش کیا ہے۔ یہ سارے ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑیں گے۔ باقی جہاں تک معاشی حالات ہیں، پاکستان کے مختلف مسائل ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارا یہ سوچ ہے کہ ایک نیا مینڈیٹ کی ضرورت ہے، مگر جو بھی یہ فیصلے ہیں یہ سارے پارٹیز کو مل کے کرنے پڑیں گے، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی پی ڈی ایم کے جماعتیں ہمارا عدم اعتماد کے سلسلے میں بھی اپنی کوشش جاری ہے، اور ان ایشوز پہ ڈسکشنز بھی جاری ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے کے سوال میں جواب دیا، یہ فیصلے سارے اپوزیشن پارٹیز کو آپس میں کرنا پڑے گا۔ اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ عمران خان ہے، وہ نالائق، نااہل، ناجائز سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، اور ہمیں مل کے وہ قدم اٹھانا پڑے گا جس سے ہم اس کو سیاسی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے جو صورتیں تھیں جو عمران خان تحریک انصاف کو 2018 کے الیکشن میں کامیاب کروایا انہوں نے، کیا اب ان کا عمران
پاکستان پیپلز پارٹی عوامی سیاست پہ یقین رکھتی ہے، عوام کی طاقت پہ یقین رکھتی ہے اور جمہوریت میں یقین رکھتی ہے۔ اس لیے ہم احتجاج اور عدم اعتماد جو جمہوری ہتھیار ہے ان کو استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک خان صاحب کی سہولت کار ہے، سلیکٹڈ کے سہولت کار ہے، ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ سب کو نیوٹرل رہنا چاہیے اور کسی ادارہ کو اپنا آئینی جو مدت ہے، مینڈیٹ ہے، اس سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ اور ہم سب کا امید ہے کہ اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے تو خان صاحب یہ عدم اعتماد نہیں جیتے گا۔ ہمارا اس جد و جہد کا کوشش یہ ہے کہ اس کٹ پتلی حکومت کو جس نے اس ملک کو مسائل میں دوچارا ہے، اس سے نجات ہم عوام کے لیے دلوانا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں احتجاج کیا، ہر دور میں جد و جہد کیا، چاہے وہ مشرف کا دور ہو، عامر ضیاء کا دور ہو، ان کے درمیان کا دور ہو، اور ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کون اس کے پیچھے ہے یا کون ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق سب نیوٹرل ہوں گے، مگر ہمارا جد و جہد جاری رہے گا۔ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ نالائق وزیر اعظم کو، جس نے ہمارا پاکستان کے عوام کو مشکل میں ڈالا ہے، اس سے ہم نجات نہیں دلاتے۔ ارباب صاحب اس کی بڑی خوشی خوشی آج کا اعلان کیا مسکراتے ہوئے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے آپ کے اعلان پورے ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں میں ذرا سی چمک بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہاں سے ناراض ہیں، آپ سے کمنٹ کر جاتے ہیں لیکن آخر میں فون آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ وعدہ نہیں نبھا پاتے جو آپ سے کرتے ہیں۔ اب ہمارا تو مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے، اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ملک کا مسائل حل کر سکے، وہ اپنا اتحادی کو ساتھ لے آ سکے، وہ سپورٹ کے بغیر حکومت میں رہے، تو اس کا عزت اس بات میں ہوگی کہ وہ استعفیٰ دے۔ خود کہا ہے ماضی میں کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوتا اور 50 لوگ کئی جگہ ہو کے اس کا استعفیٰ کا مطالبہ کرتے تو وہ شرم سے استعفیٰ دلوا دیتا۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا پہنچنے سے پہلے آپ خود کچھ کریں، ورنہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، ہمارا اسٹریٹجی واضح ہے، ہم نے آپ پہ جمہوری حملہ کرنا ہے۔ جہاں تک پاکستان اپوزیشن کے درمیان جو اعتماد ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب تک ہمارا کوآپریشن بہت اچھا ہے اور ہمیں ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ جہاں تک خان صاحب کے خلاف اور صاف و شفاف الیکشنز کروانے کی سلسلہ ہے، اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا۔ اور پاکستان کے عوام ہمیں دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے عوام کی امیدیں وہ بستے ہیں اپوزیشن کے اس جد و جہد سے کی کامیابی کہ اس جد و جہد کامیاب ہو، اور امید ہے کہ ہم ساتھ مل کے کام کریں گے تو ضرور ہم اس حکومت کو سیاسی نقصان پہنچائیں گے۔ ابھی تک ہمیں کوئی فون کالز نہیں آ رہی۔ جی خانزادہ صاحب، تو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی has always believed in democratic resistance and resisting within the system, even when it comes to resisting undemocratic steps. So you're absolutely right. After the elections, when some members of the opposition were insisting that we boycott the assemblies, we disagreed and we prevailed and we convinced all political parties to be part of the parliament, to not cause a constitutional crisis, and now time has proven that that decision was correct. Had we not joined parliament, we wouldn't have been able to expose to the world that he is a selected prime minister, with which we managed to do on the very first day. Then when we continued this struggle, protest is also a legitimate form
of democratic struggle against any regime. We don't believe in resignations. We don't believe in leaving the field open for dictatorial forces to take advantage. No matter how lopsided, no matter how difficult, we always believe in fighting the fight. And when that position prevailed amongst the opposition saw victory in every single by-election they contested against this government, in the Senate elections against this government. And now when there is once again a renewed interest from the opposition to make a democratic move against this government, it increases faith in Parliament. It increases the legitimacy of Parliament if we can deploy democratic moves to dislodge a democratic government. Otherwise, in Pakistan's history, there have been many forms of protest. There have been dharnas in Islamabad, there have been attacks on PTV, there have been attacks on the courts, there have been attacks on Parliament. We don't believe in those forms of protest. We believe that a legitimate form of parliamentary protest would be our no confidence, and outside of Parliament we can lead our long march. اردو میں ہم کہتے ہیں کہ ہار جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہم اپنا کوشش کریں گے. اور عدم اعتماد کا خوبصورتی یہ ہے کہ خان صاحب نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے مگر اب تک عدم اعتماد پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. خان صاحب نے بار بار جیتنا ہے حکومت میں رہنے کے لیے. ہم نے صرف ایک دفعہ کامیاب ہونا ہے اور یہ گیا. تو ان کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کبھی ہار مان سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام کے جذبات کیا ہے. ہم بار بار اس کا پیچھا کریں گے. پہلے ہم یہ عدم اعتماد کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. تھینک یو. یہ بتا دیں، ایک تو پی ڈی ایم کا مستقبل، کیونکہ ایک طرف پارلیمنٹ میں تو آپ ایک ساتھ ہیں لیکن باہر ابھی بھی آپ الگ الگ ہیں، تو وہ کیا ہے؟ دوسرا، اس پوری لو کانفیڈنس والی صورتحال میں جو اس وقت انٹرنیشنل پوزیشن ہے پرائم منسٹر کا جو رشیا کا دورہ ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو نقصان ہوگا یا ان کو فائدہ ہوا ہے؟ ہم پاکستان کے مفاد میں سوچتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اس آدمی کو ہم وزیر اعظم کا کرسی سے ہٹائیں، صاف و شفاف الیکشنز کروائیں، عوام کا مینڈیٹ لے کے جو حکومت بنتا ہے، چاہے وہ خارجہ ایشوز ہو، معاشی ایشوز ہو، سیاسی ایشوز ہو، وہ ان ایشوز سے مقابلہ کر سکیں گے. جب تک آپ کا عوام کا ساتھ نہیں ہے، عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، دھاندلی زدہ الیکشن سے آئے ہیں، تو آپ باہر جا کے کیسے پاکستان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ اور اگر آپ خان صاحب کی فورن پالیسی کا ذرا انالیسس ہم کرتے ہیں تو چاہ ہمارا ارد گرد کے ممالک ہیں، ہمارا نیبرز ہے، وہاں ہمارا فورن پالیسی ناکام رہا ہے. خان صاحب کے جو بیرون ملک فورن پالیسی ہے، جو چاہے وہ امریکہ کا ہو، چین سے ہو، یا روس کا یہ لیٹسٹ دورہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہر موقف پہ ناکام رہا ہے. اور جس انداز سے اور جس طریقے سے پاکستان کے مفاد میں سوچنا چاہیے، پاکستان کے مفاد میں قدم اٹھانا چاہیے، وہ نہیں ہوا. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی قسم کا احتجاج کا سلسلہ شروع کیا. میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ نوجوان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ 2012 یا 2013 یا 2018 میں سب سے پہلے احتجاج اور سب سے پہلے لانگ مارچ ہوا، مگر یہ درست نہیں ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے خلاف، یا خان کے خلاف احتجاج کیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ٹرین مارچ اور لانگ مارچ کو پاکستان میں وقت کے سلیکٹڈ یا آمر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے عام کیا. ہم اس وقت اپنا احتجاج کر رہے ہیں، عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہمارا جمہوری حق ہے. حکومت کو ہٹانے کے لیے ہم عدم اعتماد کا پروپوزل دے رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دھرنے اور حملے کے بجائے جمہوریت بہترین انتقام ہے. عدم اعتماد واحد قانونی آئینی طریقہ ہے کہ اس ناجائز سلیکٹڈ حکمران سے نجات دلائے.
اس لیے یہ ہمارا اسٹریٹجی. ہیلو. اچھا اچھا. ویری گڈ. نائس ٹو سی یو. جہاں تک یہ الیکشن رپورٹ ہے، تاج حیدر صاحب ہمارا پارٹی کا بہت سینئر رکن بھی ہے، اور ہمارا الیکشن کے وقت الیکشن سیل انچارج تھا، تو وہ فرسٹ ہینڈ وٹنس ہیں سارے جو ایشوز ہوئے تھے اور جو وقت پہ سارے کمپلینس آئے تھے. اور یہ ایک بڑا تفصیل انالیٹیکل رپورٹ ہے جس میں ہمارے اپنے خدشات بھی انکلوڈڈ ہیں، اور ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں یا جو ڈومیسٹک فیفن جیسے ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشن EU کے جو رپورٹس ہیں، ان ساری چیزوں کو اس میں انکلوڈ کیا گیا. مختلف انسٹیٹیوشنز کا رولز کا انالیسس بھی کیا گیا، اور اس انداز میں یہ رپورٹ پیش کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب ہوگا کہ الیکشن کمیشن خود اس رپورٹ پہ ایکشن لے، جمہوریت کے لیے اور سارے ادارے کے لیے اور اپنا ادارے کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن طاقتور ہو، ان کے لیے بھی بیسٹ یہ ہے کہ یہ خود اس پہ ایکشن لے، اور امید ہے ایسے ہی ہوگا. اگر ایسے نہیں ہوا تو پھر ہمیں دوسرے آپشنز کو ایکسپلور کرنا چاہیں گے. ہم کسی دوسرے مارچ کو کراس کرنے کے ہمارا ارادہ نہیں ہے. ہمارا پلان آپ کے سامنے کافی دیر سے رکھا گیا ہے، کافی تفصیل بھی ہے، اور جہاں تک ہمارے مخالف کا ارادہ ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت ہر ہتھ کنڈہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے اپنا ناجائز راج کا تحفظ کرنے کے لیے. وہ بالکل وائلنس میں بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم وائلنس میں یقین نہیں رکھتے. ہمارا مارچ پرامن ہوگا، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک پرامن رہے گا. ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسے تھریٹ ہے ان سیاسی یتیموں کا ٹولہ جو اکٹھا کیا گیا ہے سندھ میں. اور میں تو حیران ہوں کہ کس بات پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے حق کے لیے نکلے ہیں، کہ سندھ کے حق پہ ڈاکہ کون مارا ہے؟ سندھ کا گیس پہ ڈاکہ کس نے مارا؟ پانی کے حق پہ کس نے مارا؟ وہ عوام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے بجلی مہنگا کیا، گیس مہنگا کیا، پیٹرول مہنگا کیا، چینی مہنگا کیا، آئے ہمارے ساتھ. اس گھوٹی کا شہر جہاں سے وہ آج شروع کر رہے ہیں، ان کا مارچ کا ابتدا ہو رہا ہے یوریا کرائسس کو دوران، ان کے 2 وفاقی وزیر گھوٹکی کا یوریا سٹاک پہ ڈاکہ مار کے ان کا یوریا چوری کیا، ان کا اپنا فصل تباہ ہوا. ان کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وزیر پھر رہا ہے جو سندھ کا آئلینڈز پہ قبضہ کرنے کی کوشش یا سازش کر رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے عوام خود ان کو جواب دیں گے. وہ اب اس تماشا میں یقین نہیں کریں گے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں، آپ انصاف کریں گے اور سچ دکھائیں گے کہ کس کے ساتھ عوام ہے اور کس کو کیا رسپانس مل رہا ہے. میرا منسٹر سے چیئرمین صاحب، دونوں مارچ کے تصادم کی صورت میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ خدا نخواستہ اگر آمنا سامنا ہو گیا تو سیکیورٹی کے کیا انتظامات؟ سب سے پہلے میں تو یقین رکھتا ہوں پولیس پہ، ایڈمنسٹریشن پہ، سارے ادارے پہ، کہ نہیں چاہیں گے کہ ایسا کوئی کلیش ہو، اور ہمارا پورا کوشش ہوگا، ہم اپنے روٹ پہ قائم رہیں گے، کہیں چینج نہیں کریں گے، تو کوئی کلیش نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم تو یہ جو کارٹونز ہیں اسے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور اپنے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں جنہوں نے بم دھماکے کے سامنے کیے، گولی کا سامنا کیا، تشدد کا سامنا کیا، میرے ساتھ چل رہے ہوں گے. اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے تحفظ بھی کرے گا. اور کسی PTI کا
या जो भी सियासी टीमों का टोला का सर्कस निकला हुआ है वो अपना काम करते रहेंगे। हमारा मकसद बड़ा है, हम पाकिस्तान को ये सारे मसाइल जो इनकी वजह से पाकिस्तान में खेले गए हैं, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क के अवाम में ये मौका देंगे कि हम कायदे अवाम और शहीद बीबी का पाकिस्तान बनाएं। हेलो चेयरमैन साहब, यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि का कवानीन नाफी सूबे में कई साफी सवाल करने से रह जाते हैं, तो अब ये कवानीन जो है वो खत्म करवाएं। दूसरा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कभी गैर जानिबदार रही है पाकिस्तान की तारीख में। पाकिस्तान की तारीख तो ऐसा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इस टॉपिक पे, मगर दुनिया उम्मीद पे कायम है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान का मुआशी हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान का पिछले 3 साल की सियासत आपके सामने है, पाकिस्तान का वफाक को जो मुश्किल में पड़ा हुआ है इस किस्म के फैसले की वजह से वो आपके सामने है। तो इसलिए हम पर उम्मीद है कि जो माजी के गलतियाँ हैं वो हम रिपीट नहीं करेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सियासतदान को सियासी लड़ाई लड़ने देंगे और अगर खान साहब अपने बलबूते पे, अपने ताकत पे, अपने सियासत पे रहता है तो ऑल वेल एंड गुड, लेकिन अगर कोई गैर जानबदार तरीक़े से खान साहब को सपोर्ट दिया जाता है तो ये ना सिर्फ खान साहब को नुकसान पहुंचाएगा मगर हर वो शख्स, मैं समझता हूँ हर वो पार्लियामेंटेरियन या पार्लियामान के बाहर जो भी खान को इन हालात में सपोर्ट करते हैं, तो फिर जो तबाह इमरान मचा रहा है, जो मसाइल पाकिस्तान में हैं, वो हर उस शख्स पे आएगा, हर वो इदारा पे आएगा जो आउट ऑफ द वे जाके खान साहब के साथ खड़े हैं और अवाम के साथ खड़े नहीं हैं। चेयरमैन साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने प्राइम मिनिस्टर के लिए शहबाज शरीफ को कहा कि वो अपने कैंडिडेट बना डिस्क्लोज करें, तो क्या सारी अपोजिशन जमातें नून लीग की प्राइम मिनिस्टर के नाम पर इत्तेफाक करेंगे? सर, हम अपने लिए जदोजहद नहीं कर रहे हैं, हम जदोजहद कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अवाम को इस मुआशी बहरान से निकालने के लिए, जमहूरी नुकसान से निकालने के लिए और साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए। जमहूरियत का तकाजा ये है कि जिसके पास अक्सरियत है उनका हक होता है, जिनके पास एक अपोजिशन में अक्सरियत है इस वक्त वो मुस्लिम लीग है, उनका प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब है और मुनासिब नहीं होगा अगर अपोजिशन जमातें इसमें लड़ना शुरू कर दें कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म। जिनका हक है उनको उम्मीदवार बनने दे। हम एक पॉइंट एजेंडा पे इमरान को हटाना है, पाकिस्तान को बचाना है, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाना है। बाकी इश्यूज़ पे हमारा नज़रियाती इख्तलाफात होंगे, हमारा मंशूर में इश्यूज़ होंगे, हम एक दूसरे को पसंद भी ना करें, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का कौमी मफादात है, मुआशी हालात है, अवाम का परेशानी है, इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, बाकी जमातों को भी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर हमें ये अब मानना पड़ेगा कि जमहूरी अंदाज़ अदम एतमाद है, तो जमहूरी तरीका ये है कि जो लार्जेस्ट पार्टी है वो अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामज़द करे टू इंश्योर अ ट्रांजिशन टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एन इक्वल प्लेइंग फील्ड एंड अ न्यू मैंडेट। ऐसे मौके पे जब आप यहाँ से लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं वहाँ उस मौके पे एनपीओ की तरफ से दो अहम चीज़ें सामने आई। एक ये कि उन्होंने पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है उसकी हिमायत की है। दूसरी बात ये कि दो जो सरबराह हैं उनकी एक ऑडियो वीडियो लीक हुई है जिसमें वो कह रहे हैं एक दूसरे को कि हमने कारकुनान को ये हिदायत जारी की कि कराची में जो पीपल्स पार्टी के झंडे और बैनर लगे हुए हैं वो उतारे जाए। तो एनपीओ को जिसका इशारा है उसके किताब में कैसे देखें? हम समझते हैं, हम अपील कर रहे हैं ना सिर्फ MQM से मगर वो सारे जमातों से जिनकी वजह से इमरान खान की हुकूमत आज खड़ा है, जिनकी वजह से PTIMF के 3 बजट पास हुए हैं, जिनकी वोटों की वजह से महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। हम उनको अपील कर रहे हैं कि आप
अपना वजारत को एक तरफ रख के और अवाम का मसाइल एक तरफ रखें। पाकिस्तान की भला के लिए क्या फ़ैसले बेहतर हैं? क्या पाकिस्तान के फ़ायदा में है कि ये हुकूमत जारी रहें? अगर ये आपका सियासत है तो आप ये कहें। अगर आप समझते हैं, जैसे उनका मौक़िफ़, उन्होंने पहले ये मौक़िफ़ दिया है कि 2018 में धांधली हुआ, अगर इनका ये मौक़िफ़ है, अगर इनका ये मौक़िफ़ है महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफ़ा हुआ है कि पेट्रोल की कीमतें में इजाफ़ा नहीं होना चाहिए, तो फिर उनको अपोजिशन के साथ देना चाहिए। मैं चीफ़ मिनिस्टर साहब से मैंने बात भी किया है और उम्मीद है कि चाहे वो GDA हो, चाहे वो MQM हो, हम सियासी डायलॉग में यकीन रखते हैं, हम उनसे बात करने को तैयार हैं कि कौमी इंटरेस्ट पे आप इस किस्म की सियासत को छोड़ें। पहले भी आपका इस किस्म की सियासत की वजह से आपको सियासी नुकसान है और अब भी इस शहर को, इस सूबा को नुकसान हो रहा है। अगर हम मिल के साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवा सकते हैं, कौम को मसाइल से निकाल सकते हैं, तो हमारा अपील है, चाहे वो Q लीग हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो GDA हो, चाहे वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी हो, कि वो नेचुरल इंटरेस्ट में सारी जमातों के साथ दे साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं और इस नालायक, नाअहल तरीन, नाजायज़ वज़ीर आज़म का सहूलतकार ना बने, वरना आगे जाके जो मज़ीद मुआशी मुश्किलात भरने वाले हैं, उनका ज़िम्मेदार ना सिर्फ इमरान खान होगा, मगर साथ साथ MQM और दूसरे सहूलतकार होंगे। जहाँ तक ये पैगाम है कि हमने कभी ये ऑर्डर नहीं दिया कि किसी जमात का परचम नीचे ले आया जाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की मेहनत की वजह से आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, 9-0 हो, पाकिस्तान के हर कोने में, कराची की कोई ऐसी कोना नहीं है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन अपने सियासत कर रहे हैं, सियासी जदोजहद कर रहे हैं। एक कराची जहाँ हर ज़बान बोलने वाले, हर शहर से ताल्लुक़, सूबा से ताल्लुक़ रखने वाले एक होके काम कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं और मिल के हुकूमत कर सकते हैं। सिंध हुकूमत और उनके एडमिनिस्ट्रेटर और लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ना सिर्फ ट्रेडिशनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एरियाज़, मगर और जहाँ वफाक का ज़िम्मेदारी है, जहाँ पहले KMC का ज़िम्मेदारी होता था, जहाँ सूबाई एक कराची को एक समझ के पूरा कराची को ओनरशिप दे के हर गली में, हर जगह जगह अपना मेहनत जारी है। इसके नतीजे में ख़ास तौर पे कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे माजी में शायद नहीं रहा हो। Therefore I understand कि जो दूसरे जमातें अपने आप को कराची से की सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, they must feel threatened, they must feel worried, and therefore they've been caught on these tapes saying they'll take down Pakistan People's Party's flags. मगर इस किस्म के जो कोशिशें हैं, ये ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद को आहिस्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन का जो जोश है वो आपके सामने है। आपने कल का रैली भी देखा और इंशाअल्लाह ताला कल सुबह मज़ार काहिद के बाहर हम कराची के अवाम खड़े होंगे। पूरे पाकिस्तान के लिए पैगाम होगा और हमारा गो इमरान गो का जदोजहद शुरू होगा। आज रात तक इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मार्च है, जो हमारे मुतालबात है, जो हमारा चार्टर है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर मैं उसको पाकिस्तान के हर शहर में उस पर तफसील में बात करूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमारा कोई चल रहा होगा, तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम, एंड इंशाअल्लाह ताला